احبار باب نمبر 27 مخصوص کی ہوئی چیزوں کی واپسی۔ رب نے موسیٰ سے کہا، اسرائیلیوں کو بتانا کہ اگر کسی نے منت مان کر کسی کو رب کے لیے مخصوص کیا ہو تو وہ اسے ذیل کی رقم دے کر آزاد کر سکتا ہے، مستعمل سکے مقدس کے سکوں کے برابر ہوں۔ اس آدمی کے لیے جس کی عمر 20 اور 60 سال کے درمیان ہے، چاندی کے 50 سکے۔ اسی عمر کی عورت کے لیے چاندی کے 30 سکے۔ اس لڑکے کے لیے جس کی عمر 5 اور 20 سال کے درمیان ہو، چاندی کے 20 سکے۔ اسی عمر کی لڑکی کے لیے چاندی کے 10 سکے۔ 1 ماہ سے لے کر 5 سال تک کے لڑکے کے لیے چاندی کے 5 سکے۔ اسی عمر کی لڑکی کے لیے چاندی کے 3 سکے۔ 60 سال سے بڑے آدمی کے لیے چاندی کے 15 سکے اور اسی عمر کی عورت کے لیے چاندی کے 10 سکے۔ اگر منت ماننے والا مقررہ رقم ادا نہ کر سکے تو وہ مخصوص کیے ہوئے شخص کو امام کے پاس لے آئے، پھر امام ایسی رقم مقرر کرے جو منت ماننے والا ادا کر سکے۔ اگر کسی نے منت مان کر ایسا جانور مخصوص کیا جو رب کی قربانیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو ایسا جانور مخصوص و مقدس ہو جاتا ہے، وہ اسے بدل نہیں سکتا۔ نہ وہ اچھے جانور کی جگہ ناقص، نہ ناقص جانور کی جگہ اچھا جانور دے۔ اگر وہ ایک جانور دوسرے کی جگہ دے تو دونوں مخصوص و مقدس ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے منت مان کر کوئی ناپاک جانور مخصوص کیا جو رب کی قربانیوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا تو وہ اس کو امام کے پاس لے آئے۔ امام اس کی رقم اس کی اچھی اور بری صفتوں کا لحاظ کر کے مقرر کرے۔ اس مقررہ قیمت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر منت ماننے والا اسے واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ قیمت جمع 20% ادا کرے۔ اگر کوئی اپنا گھر رب کے لیے مخصوص و مقدس کرے تو امام اس کی اچھی اور بری صفتوں کا لحاظ کر کے اس کی رقم مقرر کرے۔ اس مقررہ قیمت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر گھر کو مخصوص کرنے والا اسے واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ رقم جمع 20% ادا کرے۔ اگر کوئی اپنی موروثی زمین میں سے کچھ رب کے لیے مخصوص و مقدس کرے تو اس کی قیمت اس بیج کی مقدار کے مطابق مقرر کی جائے جو اس میں بونا ہوتا ہے۔ جس کھیت میں 135 سیر جو کا بیج بویا جائے اس کی قیمت چاندی کے 50 سکے ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زمین بحالی کے سال کے عین بعد مخصوص کرے، پھر اس کی یہی قیمت مقرر کی جائے۔ اگر زمین کا مالک اسے بحالی کے سال کے کچھ دیر بعد مخصوص کرے تو امام اگلے بحالی کے سال تک رہنے والے سالوں کے مطابق زمین کی قیمت مقرر کرے۔ جتنے کم سال باقی ہیں اتنی کم اس کی قیمت ہوگی۔ اگر مخصوص کرنے والا اپنی زمین واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ قیمت جمع 20% ادا کرے۔ اگر مخصوص کرنے والا اپنی زمین کو رب سے واپس خریدے بغیر اسے کسی اور کو بیچے تو اسے واپس خریدنے کا حق ختم ہو جائے گا۔ اگلے بحالی کے سال یہ زمین مخصوص و مقدس رہے گی اور رب کی دائمی ملکیت ہو جائے گی، چنانچہ وہ امام کی ملکیت ہوگی۔ اگر کوئی اپنا موروثی کھیت نہیں بلکہ اپنا خریدا ہوا کھیت رب کے لیے مخصوص کرے تو امام اگلے بحالی کے سال تک رہنے والے سالوں کا لحاظ کر کے اس کی قیمت مقرر کرے۔ کھیت کا مالک اسی دن اس کے پیسے ادا کرے۔ یہ پیسے رب کے لیے مخصوص و مقدس ہوں گے۔ بحالی کے سال میں یہ کھیت اس شخص کے پاس واپس آئے گا جس نے اسے بیچا تھا۔ واپس خریدنے کے لیے مستعمل سکے مقدس کے سکوں کے برابر مسکال کے حساب سے 1 مسکال 20 جیرہ کا ہو، لیکن کوئی بھی کسی مویشی کا پہلوٹا رب کے لیے مخصوص نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے سے رب کے لیے مخصوص ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ گائے، بیل یا بھیڑ ہو۔ اگر اس نے کوئی ناپاک جانور مخصوص کیا ہو تو وہ اسے مقررہ قیمت جمع 20% کے لیے واپس خرید سکتا ہے۔ اگر وہ اسے واپس نہ خریدے تو وہ مقررہ قیمت کے لیے بیچا جائے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی ملکیت میں سے کچھ غیر مشروط طور پر رب کے لیے مخصوص کیا ہے تو اسے بیچا یا واپس نہیں خریدا جا سکتا، خواہ وہ انسان، جانور یا زمین ہو۔ جو اس طرح مخصوص کیا گیا ہو وہ رب کے لیے نہایت مقدس ہے۔ اسی طرح جس شخص کو تباہی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اس کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا، لازم ہے کہ اسے سزائے موت دی جائے۔ ہر فصل کا 10واں حصہ رب کا ہے، چاہے وہ اناج ہو یا پھل، وہ رب کے لیے مخصوص و مقدس ہے۔ اگر کوئی اپنی فصل کا 10واں حصہ چھڑانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کی مقررہ قیمت جمع 20% دے۔ اسی طرح گائے، بیلوں اور بھیڑ بکریوں کا 10واں حصہ بھی رب کے لیے مخصوص و مقدس ہے۔ ہر 10واں جانور جو گلابان کے ڈنڈے کے نیچے سے گزرے گا، یہ جانور چننے سے پہلے ان کا معائنہ نہ کیا جائے کہ کون سے جانور اچھے یا کمزور ہیں۔ یہ بھی نہ کرنا کہ 10ویں حصے کے کسی جانور کے بدلے کوئی اور جانور دیا جائے۔ اگر پھر بھی اسے بدلا جائے تو دونوں جانور رب کے لیے مخصوص و مقدس ہوں گے اور انہیں واپس خریدا نہیں جا سکتا۔
یہ وہ احکام ہیں جو رب نے سینا پہاڑ پر موسیٰ کو اسرائیلیوں کے لیے دیے۔